بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ على اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى فی قرآن مجید ان الدین عند اللہ اسلام. بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام. دین بہت سے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام. کون فرما رہا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے. اس کے لیے کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ جب اسلام میں آنا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے کہا ہے کسی کوئی کو بھی کوئی دوسرے خدا کو نہیں. کیا ہے؟ لا پہلے انکار ہے کہ کوئی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، کوئی اور خدا نہیں سوائے اس کے. جیسے آپ امتحان میں جائیے گا تو لکھنے جائیے گا تو میں پورا کاغذ سادہ ملے گا، لکھا ہوا رہے گا تو نہیں، سادہ کاغذ پہ لکھنا ہے. اسی طرح کہ کوئی خدا دل میں کوئی دوسرا اس کے لیے کوئی شے بہت سمیع البصیر، وہ کوئی شے نہیں ہے اس کے مثل، وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. لا تدرک الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. مطلب اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. وہ ان دین اللہ اسلام. اور قرآن مجید میں ارشاد ہونا ہے. کون قرآن مجید؟ جو رسول کے سینے پہ نازل ہوا. وحی کا کب ہوا؟ بیسط کے 2 سال پہلے. اس وقت بیسط مطلب 40 ہجری، جب بیسط کے 2 سال پہلے رسول کوہ حرا میں عبادت کرنے لگے. جب 2 سال 1 دن ہو گئے تب وحی تب جبرائیل نے کہا اقرا. اس دن سے بلکہ یہ نہیں بتا رہے پڑھو رسول کا کیا پڑھے، کیونکہ علم تھا ان کو پہلے ہی سے قرآن کا پورا علم، لیکن وحی کا نزول شروع ہو رہا ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں تو کہا انہوں نے جبرائیل کے ساتھ نماز ادا کیا، ظہر کی، وضو کیے، وہاں نماز پڑھے، پھر گھر پہ آئے، خدیجہ کبریٰ کو بتایا، انہوں نے ایمان لایا. لیکن ایمان نہیں لایا، ایمان کا ظاہر کیا. یہ عصر کی نماز ہوئی، وہاں پہ جماعت ہوئی. تو اس طرح سے 40 سال کے بعد تبلیغ کرنا شروع. کیوں؟ کیا نبی پہلے نہیں تھے؟ نبی تو پہلے سے تھے ہی. کیوں؟ جہاں بھی عیسیٰ بھی بچپنے سے ماں کی پاک دامانی کا اعلان کیا گیا، بچپنے سے نبی تھے. یہ نبی تھے نہیں، اعلان بعد میں ہوا، لیکن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے بچے. تو اعلان ہاں اعلان اس وقت تک نہیں ہوا. کیوں؟ انا وعلی نور واحد. کیوں کہ ابھی ایک نور ہے، جب دونوں نور آ گیا مکمل ہو گیا پھر اس کے بعد تب شروع تذکر شعرا کا واقعہ. تو وہاں اس میں رسول خدا نے کہا کہ اسلام کے کام جو ہدایت کرے گا ان دین الاسلام، یعنی دین کے کاموں میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہوگا. تو 3 مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے بیٹھا دیا تاکہ نہ کہے کوئی اور کسی اور کو موقع نہیں دیا گیا. سوچے بڑے لوگ کو، بزرگوں کو، بزرگ مطلب ایج کے حساب سے، علم کے حساب سے نہیں. کیا کہنا،
کوئی نہیں. اور وہاں بھی اہتمام کھانے پینا کا کیا گیا. یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے. جناب ابو طالب نے انتظام کیا. جب پہلی مرتبہ ابو لہب نے کھایا پیا گیا تو لوگوں بہکا رہے ہیں چلے گئے. دوسری مرتبہ ڈانٹ کے بیٹھا دیا جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے اس کو سنو اور اس میں عمل کرو. کیا کھانے میں کچھ روٹیاں تھیں, گوشت وغیرہ, بکرے کا انتظام. اب اس میں برکت دیکھیے, ایک تھا بکرا اور اس میں کتنے لوگ نوش بنا, اس کے بعد بھی بچ گئے. تو رسول نے وہاں کہا جو میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہوگا, بھائی یہ دین اسلام ہوئی جو دین اسلام اسی کو پھیلانے کے لیے جو میری مدد کرے گا. اللہ کی طرف سے جو دین آیا تو میرا بھائی وزیر خلیفہ ہوگا. وہاں پہ بہت سی جنگوں میں ہر جگہ ساتھ دیا, ایسی بات نہیں. خیبر ہو, گندک ہو, ہر جگہ. کون رسول جو بچپنے میں جو اجدر کے کلے اجدر میں 2 ٹکڑے کیے, علی جاتے ہیں تو قریش کے لوگ اپنے بچوں سے کہے کہ کیا مرواتے ہیں, اگر گھائل ہو جاتے ہیں. رسول دوسرے سے علی ساتھ بھی جاتے ہیں, کسی کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں, کبھی کسی کے پاؤں ٹوٹتے ہیں, کبھی ساتھ دیا. سلام پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا ساتھ دیا تب آیا 28 قریبی رشتہ داروں کو پہلے تبلیغ کرنا شروع کیا. پہلی منزل کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں. شروعات اپنے گھر سے, ابو طالب کے گھر سے. تو پھر اسی طرح اسلام پھیلانا شروع ہوا. 18 ذوالحجہ دیکھیے اس میں آئے, سب رسول بتا رہے ہیں کون کون اسلام پھیلا سکتا ہے, کون کون سچا ہے, کون صادق ہے, کون امین ہے, سب بتا رہے ہیں. تو 18 ذوالحجہ کہ رسول نے اتنی تبلیغ کی, لیکن پھر بھی فرمایا کیا یا یہ رسول بلغ, اس پیغام کو پہنچا دو. اس والے پہلے پہنچا چکے ہیں. جو کہہ رہے ولی بنا, ولی نہیں بنایا بلکہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. وہ پہلے پہنچا دو, پہلے کہہ دیا جو میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہو, جو اسلام کے کاموں میں مدد کرو, میرا بھائی وسیع وزیر خلیفہ ہو. لیکن پروردگار کہ اس پیغام کو پہنچا دو. اس سے بھی ثابت ہو, اس سے پہلے پروردگار نے دیا تھا, پہلے پہنچا دو. اب وہاں پہ آخری رسول ہے, آخری کتاب. اس سے پہلے بھی دین آدم آئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, سب آئے اسلام پھیلانے کے لیے, لیکن مکمل نہیں ہوئی. یہ آخری کتاب. جیسے آپ جمعہ کی 3 جلد ہے, آپ لوگ تینوں جلد کو ایک ہی جلد میں اگر دے لگائے تو تینوں جلد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مثال صحیح نہیں, کیونکہ قرآن جو ہے اس سے قابل یہ علم اس میں ہے, اس کے بعد کا قیامت تک کا اس میں علم ہے, اس میں ہر چیز کا ذکر ہے. ولا رتنی ولا یابس الا فی کتابیں وہ بھی اس میں ہر چیز کا علم ہے. اب سے لے کے پہلے جتنے علم جتنی ہے اسلام کے ساتھ قوانین جتنی چیزیں, روزہ, نماز, حج, زکات, اس میں ہر چیز کا ذکر, جناتوں کا, انسانوں کا, ہر چیز کا, نبیوں کا, ہر چیز کا ذکر ہے. اب قیامت تک کا ذکر ہے. اب کوئی مطلب کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, آخری کتاب ہے. وہ بھی آخری کتاب, آخری نبی, بس نبی کے سینے پر نازل ہوا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ہو جاتا. محمد وآل محمد. کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین, یہ کس کے لیے؟ متقینوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کتاب ہے لیکن متقینوں کے لیے, پہلے متقین بنے. کیونکہ اب یہ امام متقین کی بات میں کرنے جا رہا ہوں. 18 اب وہ آخری حج تھا, غدیر قوم کے بعد رکا گیا.
मैंने जहाँ एक गड्ढा था, तालाब था, वहाँ पानी जमा था, उसको पानी जमा जो कुम कहते हैं, उस जगह का नाम कुम था। गदीर जहाँ पानी जमा था उसका, तो वहाँ जमा किया गया। अब कहा गया उनके का जहाँ एक मिंबर बनाया गया वहाँ पे, जो आगे चले गए तो उनका इंतजार किया गया, जो पीछे रह गए उनको भी बुलाया गया आगे, उठ के कजवा मेंबर बनाया। अब बुलंद बनाया, किसी ने कहा बस बुलंद, नहीं आज बहुत बुलंद करो, आज किसी को दिखाना है, आज बोलने से नहीं काम चलेगा। इसके बाद कजवा का मेंबर बनाया गया। मेंबर में पैगंबर जब सब कुछ पूछ लिया, क्या मैं तुम्हारा हाकिम हूँ? देखिए मौला के बारे में क्या है, पहले ही बयान कर दिया कि क्या मैं हाकिम हूँ, या तुम लोग का हाकिम हूँ, वली हूँ, सरपरस्त हूँ। पहले बुला लिया माने, पहले जिस तुम्हारे नफ्स को तुमसे ज्यादा मैं हाकिम हूँ, हर चीज पहले इकरार करवा लिया। फिर उसके बाद कहा मौला जो बुलाया इस तरह दिखाया। हाँ क्या कहा, मन को तो मौला बहादा अली मौला। भाई जो शाह से दो उंगलियां तो खैबर को उठाए, उसको रसूल खुदा ने ऐसे उठाया, कहा मन को तो मौला बहादा अली मौला, ताकि कल को ये नहीं कहे कि नहीं देखा दिखाया। इसलिए क्योंकि आजकल लोग उस दौर में भी झूठे खुदाओं और डुप्लीकेट खुदा बना लिया करते थे। हो सकता है डुप्लीकेट नाम रख के अली भी बना ले, इसलिए दिखाया। देखा हाँ। तो अब जब बयान कर दिया तो लोग कहें कह नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, बायत भी लेंगे। तो ठीक है क्या बायत के लिए तो बहुत दिन लग जाए, क्योंकि 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, कहीं लिखा 1,20,000, कहीं लिखा 1,25,000, तो बहुत ही दिन लग जाएंगे। कहीं कोई बात नहीं, उसके लिए खाने की भी इंतजाम, खाने भी हो जाएगा। रसूल बोला हमारी ये उठनी है, लोगों ने इसका किया, एक उठनी में क्या हो जाएगा, कहीं वहां शीरा में इतनी बरकत हो गई। जब लोगों ने कहा कि एक उठनी में इतनी बरकत कैसे हुई रहू तालिब से, कहा हमारे भतीजे ने मस किया तो इतनी बरकत हो गई। मस की बात चल रही है, उसके बाद उसमें भी जिक्र कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पे रसूल ने इंतजाम किया। चलिए मस की बात हो गई तो देखिए लोग आए हल करते हैं कि हाँ ताबूत शिफा मिले, उससे मस कटो, उसके मस कटो। उस वक्त कोई एतराज नहीं किया, उसको बालों पर मिले हैं तो मस करने से कोई एतराज नहीं किया। इस तरह जब हाँ तो बैत की बात आई, बैत की जब बात आई तो खाने का इंतजाम, खाने का हर जगह इंतजाम ये यहाँ से सुन्नत चली आ रही है। आज हम लोग जो मजलिस वगैरह में तबर्रुक बांटते हैं तो उसी दौर से चली आ रही है। तो क्या कहना बैत का अब कुछ लोग तो थे आए देखने, अली का कुछ आए ढूंढ रहे थे, एक साहब को नजर आया, क्या नजर आया, क्या सबसे बैत ले रहे थे। अच्छा बैत जो है जब वहां शीरा में कहा अपने बहन अकरबीन से मेरे करीबी रिश्तेदारों से पहले बुलाया जाए, वहां से तबलीग करना शुरू है। तो यहाँ भी क्या बैत किससे शुरू की जाए, कहाँ से शुरू की जाए, कहे अपने रिश्तेदारों में। तो ख्वातीन भी थी तो वहां तालाब था, पानी में हाथ डाल के बैत लिया जाए। अब लोगों ने क्या देखा, भाई बैत लिया जाता है आसमान के तरफ ऐसे करके, अली को देखा कि हाथ नीचे करके। तो एक साहब ने कहा ये बात तो सही, चलते हैं रसूल के पास शिकायत करने गए। रसूल ने कहा आइंदा शिकायत करने नहीं आना, क्या मैंने अभी बयान किया ना, मौला मन कुंड मौला अली मौला, जाओ अली से पूछो। अब कोई अली के नाम सुनते ही आदमी सुरमाओं के कहा उठते हैं अच्छे। लेकिन किसी तरह अब दूसरे लहजे में कहा, पूछते ही मसला क्या है इसका, आपने ऐसे करके बैत ले क्या बैत दे रहे हैं, मैं बैत दे नहीं रहा, बैत ले रहा हूं। बैत लेने वाले का हमेशा हाथ ऊपर से ऐसे हुआ करता है। तो कैसे कोई दलील सुनेगा मेरा गोश्त रसूल का गोश्त ऐसे है, तो अभी बयान किया कुरानी आया सूरह फतह की 10वीं आयत
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ہاں اس طرح سے آیت ہے کیا کہ رسول رسول کی جو بیعت کر رہا ہے تو گویا رسول کی نہیں بیعت کر رہا، خدا کی بیعت کر رہا ہے. اب خدا کا ہاتھ کہاں ہوا کرتا ہے؟ سب کے اوپر ہوا کرتا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا یہ بیعت جو لے رہے ہیں علی کا نہیں، جبکہ رسول کی بیعت نہیں بلکہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں لوگ. اب آیت میں معاہدہ ہوتا ہے بھائی، جیسے یہاں معاہدہ ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے لفظ ہے کہ دونوں طرف سے لوگ تیار رہیں. تو اسی طرح وہاں پہ جب بیعت جب ہو رہی تو دونوں سب سے جب منظور ہوئے لوگ اس کا جب ٹوٹے گا تو ایک طرف سے تو دونوں طرف سے وہ طے کر رہے کہ میں بیعت دے رہا ہوں. رسول کیا شافعی کو کہا ٹھیک ہے تم بیعت میں لے رہا ہوں تو صراط مستقیم سے تم وہاں پہ میں رہوں گا، گزر جاؤ. لیکن اگر بیعت ٹوٹا تو صراط مستقیم سے نہیں گزر پاؤ گے، آب کوثر نہیں بھی پاؤ گے. بھائی جس کا جو ہے تو جب بیعت ہو رہا تھا بیعت کے جب ٹوٹ جائے گا تو کہاں سے ملے گا؟ ہاں یہ بیعت ہوئی 18 گزرا. اب آئیے موبائل بس اس طرح سے سب کو بتانا چاہ رہے کہ اسلام کس سے؟ بس انہی لوگوں سے. پنجت میں پاک ہر جگہ پنجتن ہی میں استعمال ہوتا اور کہیں نہیں. بے شک ہاں واہ. تو موبائل کا ذکر ہو گیا تو نجران، کیونکہ رسول نجران ایک جگہ نام ہے، یمن کے 10 میل دور. وہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی عرب کی طرح. اچھا عرب کی طرح لکھا کتاب میں، اس کا مطلب عرب میں بھی ہوا کرتی تھی بت پرستی. تو روم سے ایک شخص گیا تھا اور وہاں اپنی تبلیغ کرتے کرتے تمام عیسائی سب کو بنا دیا. اور وہاں کلیسا بنایا، مطلب جس کو گرجا کہا جاتا ہے وہ بنایا. اور وہاں ان کے لفظ میں عبادت کرتے تھے اس لوگ. اور اس کی آمدنی 2 لاکھ تھا اس دور میں. 2 لاکھ کا ماحول تھا اس دور میں. اس سے لوگ تو جب اسلام عروج پر پہنچا تو رسول نے بھیجا پیغام، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو. تو وہاں سے آئے بڑے بڑے ان لوگوں کے حساب سے بہت بڑے بڑے عالم تھے، کہیں لکھا 14 کہیں 4 کیا. وہ لوگ آئے اور کیا مدینے میں آئے تو کیا ایسے نہیں یہ زرق بھر کپڑا اور چاندی سونا آراستہ پراستہ کر کے لوگ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا. تو رسول نے بات نہیں کی. اب کیا ماجرا بلا کے بات نہیں کر رہے؟ تو معلوم کیا کسی شخص نے کہا کہ علی کے پاس جائیے وہی بتا سکتے ہیں. یا علی کے پاس گئے، کہا یہ سادے لباس میں جائیے تو رسول ضرور بات گئے. اب وہاں پہ رسول نے دلیل دی یہ اسلام کے بارے میں، لیکن یہ لوگ یہ لوگ مانے ہی نہیں، اپنے لگائے رہے کسی طرح دلیل سے کوئی مانے. تب پروردگار نے کہا اپنا آنا نساء اپنا کو نساء انفسنا انفسکم. کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں لاؤں. ہاں تم اپنے اولاد کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اور تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں. اور جھوٹے پر لعنت کی جاتی. جو جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے ہوا. وہاں سے بڑے بڑے سور مچ چلے جو بہت بڑے عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں، نجوم سے بڑے بڑے سب عیسائی تھے اس کو. تو اب آئے انتظام کیا جائے. سلمان کو بھیجا پہلے سے جاؤ موبائل ایک کمبل لے کر کے وہاں لال کمبل بچھایا جس جگہ جانے. اسی سلمان منا کہتے ان کو معلوم تھا کون کون آنے والے ہیں. لگایا اس جگہ لال کمبل لگایا. اسی لیے عیسائی بھی آج بھی کہیں بھی ہوتا ہے لال قالین لگایا.
تو دور سے عیسائی صبح کے وقت، صبح سے پہلے دن بھی نہیں نکلا نا، طلوع آفتاب سے پہلے گئے۔ اچھا ہر جگہ علی کو آگے آگے لے کے جاتے تھے، آج کیا بات ہے؟ لے کر کے فاطمہ زہرا، یہاں دعا کی جہاں ضرورت ہے فاطمہ زہرا کسی حساب سے امام حسین کو گود میں اور امام حسن کو ہاتھ پکڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا، اور ان کے پیچھے مولا علی۔ کہا کہ رسالت آگے آگے، جہاں رسالت کا ختم پڑے وہاں عصمت کے پاؤں پر، اب اس کے بعد علی کا پاؤں، یہ نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ جہاں جہاں علی کا جو پاؤں پڑ رہا ہے فاطمہ زہرا پہ، وہ نقش کو مٹاتے ہوئے جا رہا ہے، چھپاتے ہوئے جا رہا ہے۔ چلے لوگ دوری سے دیکھے عیسائی، یہ وہ ہستی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، غیر کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے اگر بول دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ہم دوسرے مست ہو جائیں نجس جانوروں میں نمبر سے نام نہیں لے سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو وہاں جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ تو اب جزیہ کی بات آئی، جزیہ میں وہی باب فدق جو غصب کر کے تو بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، جس گانے میں حرامی کر رہے ہیں اور اسی کے دشمنی کر رہے ہیں، جبکہ بولتے ہیں رسول کوئی ترکہ نہیں چھوڑتا، جبکہ رسول ترکہ نہیں چھوڑتا ہے، آنا وارث بناتا آنا بنتا ہے، جبکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی جنگ میں نہیں دیکھا جاتا، جتنی تو کہتے ہیں، کوئی غیر تو نہیں کہتا ہے، جنگ لڑ کے تو نہیں لیا گیا، اس کو مالک بھائی کہتے ہیں، جو جس میں جنگ نہیں لڑ کے بنا جنگ کے ملے تو مالک بھائی کہتے ہیں۔ تو رسول کا حق ہے جس کو دے، وہ قریب رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیے تھے، لیکن غاصب لوگ غصب کر کے کھا رہے ہیں۔ تو موبائل ہے بلکہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہی اہل بیت ہے۔ موبائل سے پہلے چادر آئے، پھر نازل لوگ اس میں سب میں لوگ آئے، ذوفور آئے، تو حسن آئے، حسین آئے، تو یہی اہل بیت ہے، دکھانا چاہتے ہیں یہی دین کو آج آئیں گے تو یہی بچا سکتے ہیں، بلکہ کیا قاذب کے مقابلے میں کہتے ہیں صادق تھے، یہ امین تھے، بتانا چاہ رہے یہی صادق ہے، یہی امین ہے، یہی اسلام کو بچا سکتے ہیں۔ اب اس میں سے امام حسین بچے، دیکھیے ان کی سب بتاتے جا رہے ہیں پاک کو، کون اسلام بچا سکتا ہے، کون پھیلا سکتا ہے خدا کے دین کو۔ اچھا امام حسین کا کون نام رکھے؟ رسول خدا کا نام رکھا اللہ کے حکم سے، جبکہ رسول کو سب ایمان رہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک بولتے ہی ہیں جب تک وہی خدا نہ ہو، سارا چیز یاد رکھیے، تو وہ جو بولتا ہے وہی خدا ہوتا۔ اب رسول کو بھی پہچانوا رہے ہیں، ایک مطلب بتاتے ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کچھ لوگ کہتے ہیں گر گئے تھے، گرنے والے تھے، وہاں پہ قدامت رکھا ہے پیر میں، تو رسول خطبہ دے رہے ہیں، ہم تو سنا کر رہے کر کے گئے، پھر ان کو لے کر آیا منبر پہ، اسی طرح کا ہاذا حسین فارفو ہو، ہاذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، پہچانو۔ جانتے نہیں تھے، جاننا اور ہوتا، پہچاننا اور ہوتا۔ کیوں پہچانوا رہے ہیں کہ کل کو یہی دین اسلام بچا سکتا ہے، انہی سے دین ہے، اسی سے نماز ہے، کیونکہ نماز پہ جب پڑھتے تھے اس میں سوال ہو جاتے تھے، لیکن نہیں ٹوکتے تھے، غلط نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ انہی سے دین ہے۔ دی عشق حسین شاہ بادشاہ حسین ہے نا، دی عشق حسین، دی پناہ عشق حسین، دی کو پناہ کون دیا؟ حسین۔ اچھا رسول بھی جان رہے ہیں، ہم کو پہچانوا رہے ہیں، بہت مانتے ہیں بھائی، اس کی عظمت دیکھیے، جو وہ جنت سے لباس آئے ان کے لیے، جنت سے لباس آئے، اور وہ جبرائیل نے پانی ڈالا اور امام حسن کا گرین ہوا، ان کا لال ہوا، اس طرح سے واقعہ آپ لوگ کو معلوم ہے۔ ان کی اہمیت عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عظمت ان کے لیے جنت سے آتی ہے۔
تمام سب کی فضیلت رسول نے سب کو کسی طرح کسی کو نہیں چھوڑا، بتا دیا. علی کو بھی دکھایا کہ بتایا، حسین کو بھی دکھا کے بتایا، پاک کو بھی بتا دیا. یہی ہے بس اسلام کو یہی بچا سکتے ہیں. بتا دیا تھا 2 گران چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اہل بیت ایک کتاب، ان سے تمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان سے دوری اختیار ہے کہ گمراہ ہو جاؤ. بتاتے جا رہے ہیں، تبلیغ کرتے جا رہے ہیں. کہ پہچانوانے جا رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں. اتنا ہے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر مر گئے تو جاہلیت کی موت. پہچانوانا جاننا اور ہوتا پہچاننا اور ہوتا، اس لیے پہچانوا رہے ہیں سامنے سے. لوگ جانتے تھے آتے تھے نماز پڑھتے تھے. اس طرح تبلیغ کر لے گئے، تمام بتاتے رہے یہی دین بچا سکتے، یہی نماز پڑھا. جب کوئی بھی اگر آپ کوئی مانتا ہے تو آپ بھی اس کو مانتے. امام حسین جان رہے ہیں رسول کو بہت مانتے ہیں، کیونکہ اپنے ایک مرتبہ جب بیٹھے تھے ابراہیم کو محبت کر رہے تھے اور امام حسین کو جبرائیل آئے. ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں، ایک کو خدا نے کہا قربان کرنا پڑے گا. تو ابراہیم کو امام حسین پہ قربان کر دیا. جانتے کتنا مانتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے دین کو نانا محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں. بھائی یہ نہیں شیطان کی طرح اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ عبادت نہ کرو، آدم کا سجدہ نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کے کہنے کو مانو. جب جان ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، وہ جس سے محبت کرنا ہم کو بھی تو جان رہے تھے ہم سے رسول محبت کر رہے ہیں تو ہم کو بھی دین اسلام سے جب دین پہ آ جائے تو کربلا میں دکھایا. اچھا آزاداری کیونکہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اذا خانہ سجا دیتے ہیں. ہم لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں رونا بدعت ہے. آدم سے نہیں پوچھا کسی نے رونا بدعت ہے؟ پھر آ کے ہوا میں اتنا روئے آدم ہوا روئے ایک دوسرے. جب ان کو آدم کو سنگی پہ پہاڑیوں پہ اتارا، ان کو جدہ میں اتارا، اور یعقوب سے نہیں پوچھا جب ان کا ایک بیٹا غائب ہوا تھا تو اتنا رویا ہو گئی، سفیدی پتلی سفید ہو گئی، اتنا روتے رہے. ہم لوگ کہتے ہیں آج بدعت ہے. دنیا کے حساب سے دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہوا پیدا ہوتا اس طرح کل کو کل زندہ رہے نہیں رہے، کیونکہ یہ رونا ہمارے انبیاء لوگ روتے تھے تو ہم کیوں نہیں رو. اس طرح چوتھے امام بھی جب چاند نظر آنے لگتا تھا تو رونا کہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں لوگ 40 اپنے امامت میں 40 سال یا 35 سال تک روتے رہے. واقعی کربلا کی بات. یہاں تک کہ جب اپنے گھر میں آیا کرتے تھے تو وہاں قصاب کی دکان ہوا کرتی تھی تو وہاں قصاب ایک قصاب دوسرے سے بولتا تھا چوتھے امام آ رہے ہیں تو چاقو پھینک دیا کرتے تھے. امام قریب پہنچے، میں جان رہا ہوں اپنی سے کہ تم ذبح کرنے جا رہے ہو، سنت رسول ہے، لیکن اس سے پہلے تم پانی پلا اور یہ کہہ کے رونے لگتے تھے. امام کربلا کا واقعہ دیکھ کر رسول کے روزے کی طرف منہ کر کے روتے تھے. منہال آئے، کسی منہال نے اپنے مولا کا گھر پوچھا تو ایک جگہ پانی پڑنا چالو تھا تو وہاں پہ لباس تھوڑا سا پکڑ کے آ رہے، سبزی فروش تھے. انہوں نے پوچھا بھائی کس کو گھوجے رکھا ہے؟ ہمارے مولا آقا سجاد کا گھر کا یہی سامنے ہے.
اچھا یہ بتائیے آپ نے جو لباس پیسے وہ اٹھا کے یہ کیا معلوم ہے پاک ہے یا نجیس کہ یہ ہمارے مولا رو رہے تھے، کیونکہ جب ہمارے مولا کے سامنے پانی آتا ہے تو نہیں پینے کے لیے تو رونے لگتے ہیں، کھانا آتا ہے تو نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی رونے لگتے ہیں، یہ وضو کے لیے پانی آتا تھا اور وہ روتے روتے ہیں پڑھنا چالو ہو، امام کی آنکھیں پر میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں مولا رو رہے، مولا سے کہہ رہے ہیں مولا آپ کہاں تک روئیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ یعقوب سے کسی نے نہیں پوچھا، ان کا ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، قرآن سے دلیل ثابت تھا، تو کسی نے نہیں پوچھا۔ مولا تم کہا اور جس کے سامنے 18 بنی ہاشم شہید ہوئے ہو، مولا آپ شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا کیا ٹھیک بولتے ہو میراث ہے، لیکن کیا بھومیوں کی چادر چھین جانا یہ بھی میراث ہے، یا بہنوں کے تماچے کھانا یہ بھی میراث ہے، کیا در بدر پھرنا صبح اور شام کیا یہ بھی میراث ہے؟ اس طرح سے کہ امام حسین 28,067 کو مدینہ منور سے روانہ ہوئے، کیونکہ یزید کا جب آیا خط تو ولید کے پاس بھیجا، تو ولید گیا بلانے کے لیے، ٹھیک ہے آ رہے ہیں، اور امام حسین سمجھ گئے بیعت کے لیے بلا گئے، گھر گئے اور پھر وہاں سے بنی ہاشم کو لیا، کہا تم لوگ باہر رہو، جب ہماری بلند آواز رہے ہیں تو وہاں جب کہا بیعت کے لیے، امام حسین نے کہا کل سب کے سامنے سوچا جائے گا، بیعت کا وعدہ نہیں کیا، سوچا جائے گا، لیکن اتنے میں جب طے ہو ولید نے کہا، لیکن مروان تھا، کہا ولید سے اور اس وقت اگر حسین سے بیعت نہیں لو تو پھر نہیں ملیں گے، یا تو قتل کر دے یا بیعت لے لے۔ حسین نے سننا تھا تو مجال یہ اپنا سرکار، اس بلند کی آواز کرنا تھا کہ بنی ہاشم کے شہر داخل ہو گئے، اس کے بعد چلے اور ماں کے روزے نانا کے روزے پہ گئے، ماں کی مزار پہ اور بھائی کی قبر پہ گئے، روتے رہے، نمازیں پڑھی، پھر گئے، پھر دوسرے دن ایسے ہی گئے، پھر سامان سفر تیار کیا، پھر مدینہ چھوڑنے کو ارادہ کیا۔ کیوں کیا کہا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کیوں یہ نہیں لوگ سمجھے کہ ایک اور سمجھے یا وصیت سمجھے امام حسین کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھے کہ میں ڈر کے جا رہا ہوں یا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، دین اسلام کی وسیع اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، آؤ ظالم کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ جب نکلے کربلا کی طرف، یہ کوفہ کی طرف، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلے، کسی نے کہا مولا فاطمہ سغرا جتنے پڑھتے چلی آ رہی ہے، تو قافلے کو روکا گیا، یہاں سب سے رخصت ہوئی کہ بھیا علی اصغر تو ایک ہی بیویاں سوچتی ہیں لیکن علی اصغر نہیں چلی، تو فاطمہ سغرا کہتی ہے میرے بھیا کو کوئی نہ لے اس وقت تک جب خود سے نہ چلے جائے۔ امام حسین آتے ہیں، کان میں کچھ کہتی ہیں، اچھا مکہ پہنچتا ہے، طرح سے مکہ سے وہاں کوفہ سے ہمارے خطوط آنے لگتے کہ اپنی جگہ پہ مسلم نے وکیل کو بھیجا کوفہ، 18,000 خطوط آ گئے،
اب وہاں سے مسلم نکلے، مسلم کیا پہلے مدینہ گئے اور وہاں سے اپنے بچوں کو لیا یہ کوفہ، اور کوفہ میں معلوم آ گیا یزید کی کوفہ میں وہ مسلم آئے، یزید شام میں تھا، وہ کہاں مسلم نے اکیلے بچنا نہیں چاہیے، اس میں قتل کر دو، تو یہ جا کر کے وہاں پہ کوفہ میں مختار، جناب مختار کے گھر سے، جناب مختار اس وقت کسی دیہات میں تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور جب یزید نے وہاں بصرہ ہونا خط لکھا، ابن زیاد کو وہاں بھیجا، کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر حاکم تھا، ان کے ہاتھ میں ابن زیاد کے ہاتھ میں دیا، ابن زیاد ملعون اس طرح سے کیا لوگ سمجھے ہو امام حسین اور وہ گیا، جب مسلم گئے تو بہت لوگ بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ لگا 12,000 18,000 25,000 جبکہ 40,000 تک لکھا ہے روایت، اب انہوں نے کر لکھ دیا امام حسین کو یہاں پہ، اس کے بعد جب دیکھا کوفے دھوکہ دینے لگے اور ابن زیاد نے ظلم کرنا شروع کیا، کوئی بھی مسلم کو ٹھکانہ نہ دے گا، پھر وہاں سے معلوم ہو گیا زیاد کے سپاہی کو معلوم ہو گیا مختار کے گھر، تو جناب مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر جو 90 سال کے تھے شہادت کے وقت ان کے گھر کیا ان کو بلوایا، جب معلوم کیا جاسوس چھوڑے ہوئے تھا تو بھیجا، تو انہوں نے پہلے اقرار نہیں کیا، بعد میں ہانی اقرار کیا، کیونکہ جاسوس سامنے لایا تو موقل نام تھا، اقرار کیا ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے کسی طرح سے وہاں تم لائے نہیں، وہ آئے ہیں تو ہمارے حوالے کر لو، کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، میں تمہارے حوالے کر، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو قید کر درخت میں باندھ کر کے اور 500 گھوڑے لگے، اور کے بعد قتل کر دیا گیا، خبر ملی مسلم نکلے، جب مسلم نکلے پھر وہاں ابن کثیر کے یہاں پہنچ اور کیا رہنے لگے، ابن کثیر ان لوگوں کو بلایا گیا، جب کسی طرح فوج آتی رہی مسلم لڑتے رہے، وہاں سے نکلے محمد ابن اسد کو بھیجا تھا، کیونکہ جو ابن اسد کا بھائی سگا بھائی تھا وہ فوج لے کر گیا تھا، جب دیکھ رہا ہے کہ 3,000 4,000 فوج پہنچی گئی، آئی کسی سے قابو میں نہیں آئی، تو پھر ابن زیاد کو لکھا، ابن زیاد نے کہا ایک شخص کے لیے کتنی فوج بھیجی، کہا کہ کسی بنیے برقال سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہمیں، یہاں تک کہ جب مسلم قابو نہ پائے تو لوگوں نے مکروہ فریب سے ایک گڑھا روایت میں لکھا اور لڑتے لڑتے اس کو آگے لائے گئے، اللہ کے جب اس گڈھے میں پہنچے جہاں مسلم تو سب نے حملہ کیا، تلوار چھین لیے، کوئی اینٹیں مارے، کوئی پتھر مارے، عقد لے کر آئے، پھر ابن زیاد کی حالت کیا اور ان کا بھی دروے مارا پہ لے گیا اور ان کو وہاں سے قتل کیا اور دروے مارے سے نیچے بھیج دیا گیا، مسلم اتنا ظلم کیا گیا یہاں تک کہ ان اثروں کو بھیج دیا گیا شام، اور شام سے یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جب ہوا تو ان کو بھی قید لیا، قید میں لیا گیا، 1 سال تک ان کے بچے محمد ابراہیم تھے ان کو قید میں لیا گیا، اور کسی طرح سے معلوم ہوا کہ یہ مشکوک نامی ضعیف تھا، اس نے یہ دونوں بچے 1 سال کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ محب علی محمد ہے، کسی طرح بات کیا کہ میں مسلم کو جانتے ہوں، علی کو جانتے ہو، محمد کو جانتے ہیں، کہنا ہاں محمد نبی، تو بتائے میں ان کے مسلم گر کے لڑکے، تو اس نے رونے لگا
کہ ایک سال سے میں کیسے ظلم کر رہا ہوں، تم کو روکھی سوکھی روٹیاں دے رہا ہوں، جبکہ بچے آپس میں رو رہے ہیں، نہ نہائے ہیں نہ دھوئے ہیں، اور 1 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا ہے۔ کسی طرح سے اس نے قید سے رہا کر دیتا ہے رات میں، لیکن بھٹکتے بھٹکتے پھر کوفہ میں رہتے ہیں۔ پھر قید اور مشکور کو بھی شہید کر دیا گیا، کیونکہ انہیں چھوڑنے کے انتظار میں اب کھوجا جب مسلم دونوں لڑکے جب چلے گئے تو کھوج رہے، تو کہاں پہ ایک مومنہ کے گھر کھوجا جا رہا ہے، جو ان بچوں کو پائے لے کر کے آئے گے یا قتل ان کا سر دے گا تو ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ وہ مومنہ کے گھر پہ کسی طرح پہنچتے ہیں تو مومنہ اتنی بھی رات میں مومنہ کا شوہر حارث نام وہ کھوج رہا تھا، بڑا پریشان دیکھ رہا اس کو، بچے کی آواز پوچھا لیکن نہیں بتایا کسی طرح۔ پھر جب دیکھا پھر بچوں کو تو پوچھا، بچے نے کہا، دیکھ کر رونے لگے، کانپنے لگے، بتایا کہ جان بخش ہوئے۔ تب بچوں سے جب اقرار کیا جان بخش ہوئے تو اس کے بعد انہیں بتایا، لیکن وہ ظالم وہ نہیں مانا انعام کے اس میں کہ بچوں کو باندھ دیا کس کر، اور صبح لے گیا فرات کے کنارے، اور بچوں سے بچوں رونے لگے، آنے لگے کہ ہمیں چھوڑ دے یا ہم کو بیچ کرے بازار میں، جو پیسہ ملے لے لے یا ابن زیاد کے پاس لے جا، جو وہ سزا دے گا ہم وہی منظور ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر میں نماز پڑھنے کا ٹائم دیا، نماز پڑھے بچے، اب اس کے بڑے بھائی کو کہ گردن جس میں سے الگ کیا اور رات میں پھینکا، اور جس میں سے لپٹ کے چھوٹے بھائی ابراہیم لپٹ کے رونے لگے، گریا کر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، چھوٹے بھائی کو بھی گردن تن سے جدا کیا اور فرات میں پھینک دیا، ملعون نہ مانا۔